تو آپ بولو بھائی دونوں خوش نہیں رہ سکتے. ہو سکتا ہے ایک آدمی مجھ سے کسی معاملے میں, اچھا پھر ایک ہے کہ خوش رکھنا اور ہر ایک معاملے میں خوش رکھنا, یعنی میں کھانا پکاؤں تو بھی سب خوش ہو جائیں, ٹھیک ہے, میرے اخلاق سے سب خوش ہوں, میرے کھانے پکانے سے سب خوش ہوں, میری تعلیمی صلاحیت سے سب خوش ہوں, میرے گھر کا انتظام چلانے سے سب خوش ہوں, ہر ایک خوش ہو, اور خطرناک بات ہر ایک معاملے میں خوش ہو. یہ بہت بڑی غلطی ہے کہ آپ ہر ایک کو خوش کرتے ہیں اور ہر ایک معاملے, بھائی بہت سے معاملات میں آپ کیسے خوش کر سکتے؟ آپ کسی کی توقعات پر پورا اتر سکتے ہو؟ آپ بولے میں ہر ایک کی توقعات پر پورا اتروں گا, ممکن ہے ایسا؟ ہر ایک کی توقعات پر پورا اتر سکتے ہیں آپ؟ تو یہ اگر آپ کوشش میں لگیں صبح سے لے کے شام تک, تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر یہ تیسری غلطی موجود ہے. اس غلطی سے آپ کو باہر نکلنے کی ضرورت ہے. نیکسٹ 5 ہو گئے, چھٹا میں لکھتا ہوں یہاں, ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ یہ جو تیسری غلطی ہے ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے, یہ چیک کر رہے ہیں پہلے. اس کے لیے کیا علامات ہوتی ہیں, کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہاں یہ غلطی ہمارے اندر موجود ہے. کچھ چیزوں پہ تو آپ لوگ متفق ہو رہے ہیں اور کچھ چیزوں پہ آپ متفق نہیں ہو رہے. ساری صحیح ہیں ساری. اچھا نمبر 6, واہ واہ کی خاطر کام کرنا. یعنی آپ کی واہ واہ ہو رہی ہے تو آپ کام کیے جا رہے ہیں, اور جس کام میں واہ واہ نہیں ہو رہی وہ کام بند کر دے رہے ہیں. یعنی کام امپورٹنٹ نہیں ہے آپ کے پاس, واہ واہ امپورٹنٹ ہے. صحیح ہے. اور کسی نے بولا واہ واہ کیا کھانا پکایا ہے, تو اب آپ کھانا پکائے جا رہے ہو. کسی نے بولا واہ تمہاری آواز بہت اچھی ہے, کیا زبردست آواز تم نے پائی ہے. بابا آپ گھر پہ جا کے صرف کیا کر رہے ہو, گانے سن رہے ہو, آواز کو اور شارپ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہو. ٹھیک ہے, یعنی آپ کا اس کام کے بارے میں اپنا کوئی ذاتی رویہ اور رائے نہیں ہے, بلکہ دوسرا آدمی اگر آپ کو چڑھا دیتا ہے, آپ کی تعریف کر دیتا ہے, تو وہ کام آپ کرنا شروع کر دیتے. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی آپ پہ تنقید کر دے, واہ واہ نہ کرے. مثال کے طور پر میں نے بھائی کوئی لیکچر دیا, ٹھیک ہے, اس لیکچر پہ واہ واہ نہیں ہوئی, تو میں نے اگلی دفعہ لیکچر دینا بند کر دیا. تو اس کا مطلب ہے بنیادی طور پر لوگوں کو سمجھانا, ان کی تعلیم اور تربیت کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میرا مقصد کیا ہے؟ لوگ خوش ہوں, لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھے اچھا سمجھیں. جب آپ کا رویہ یہ والا ہوگا تو یاد رکھیے جس معاشرے میں آپ رہتے ہو وہاں کام کی تعریف ہوتی ہے, نہیں ہوتی؟ اچھے کام کی تعریف ہوگی نہیں ہوگی بعض اوقات, تو کیا آپ کام چھوڑ دو گے؟ لیکن اگر یہ والی غلطی آپ کے اندر ہوگی تو آپ کام چھوڑ دو, اس لیے کہ آپ کام کس لیے کرتے ہو؟ تاکہ آپ کی واہ واہ ہو, آپ کی تعریف ہو. نمبر نیکسٹ, کام کے لیے اس کی اجازت کے طالب ہونا, جسے آپ خود سے زیادہ اہم سمجھتے ہیں. کام کے لیے اس کی اجازت کی طلب رکھنا جسے آپ اپنے سے زیادہ, یعنی آپ کام کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کس لیے رکے ہوئے کہ فلانے سے اجازت لے لوں, اس کی اجازت ہوگی تو اچھا. اجازت کیوں لے لوں؟ اگر نہیں لی تو وہ ناراض ہو جائے گا. مطلب گھومنے جا رہے ہیں اور بیگم سے جا کے اجازت لے رہے ہیں, چلا جاؤں چلا جاؤں, وہ کہہ رہی ہیں ہونا چاہیے سب کو.
تو منع کری اچھا پوچھ کیوں رہے؟ اور اگر نہ پوچھا اور اجازت نہیں ملی تو کیا ہوگا؟ ناراضگی ہو جائے گی. تو ناراضگی کا ڈر. اپنے آپ سے زیادہ آپ کسے اہم سمجھ رہے ہیں؟ کسی اور کو سمجھ رہے ہیں, اور ہر کام کے لیے اس کی اجازت مانگ رہے ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کے اندر بھی یہ رویہ ہے کہ آپ کسی کام کو کرنے سے پہلے اپنے سے زیادہ اہم جس کو آپ سمجھتے ہیں اس کی اجازت چاہتے ہیں, اس لیے چاہتے ہیں کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے, تو یہ ایرر آپ کے اندر موجود ہے. نیکسٹ, اختلاف پر ہتے سے اکھڑ جانا. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تنقید برداشت نہیں کر پانا. کسی نے آپ سے اختلاف کیا اور آپ کو ایک دم غصہ آ گیا. آپ نے بات کی, دوسرے آدمی نے آپ کی بات نہیں مانی, اس نے آپ کی بات سے اختلاف کیا اور ایک دم آپ ہتے سے اکھڑ گئے. ٹھیک ہے, اور لگ گئے آپ دلیلیں دینے کے لیے, پول فول غصہ, دل کی دھڑکن آپ کی بڑھ گئی, ذہن کا سکون آپ کا غارت ہو گیا. گھر پہ بھی آ رہے ہیں تو پھر وہی چل رہا ہے دماغ میں, ٹک 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 ٹک. اس نے مجھ سے کیا تھا, اختلاف کیسے کیا اس نے مجھ سے. ٹھیک ہے, یا اگر اختلاف نہیں کیا اس نے آپ پہ تنقید کر دیا. آپ کوئی کام کر رہے تھے, کوئی بات کر رہے تھے, اس نے آپ پہ تنقید کر دی. بولا ایسا تھوڑی ہوتا, جیسی اس نے بولا ایسے نہیں ہوتا. ایک دم آپ کے اندر ایک بھونچال آ گیا آپ کی زندگی. آپ کی سوجھ بوجھ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو گئی. آپ دلائلیں اکٹھے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر کیا بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنی بات کو بہتر طریقے سے پیش کرنے کے بجائے, کیونکہ اس آدمی نے آپ سے اختلاف کیا ہے, آپ اس کی خامی بتانا شروع کر دیتے ہیں. میری بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. ٹھیک ہے, یعنی میں ایک بات کہہ رہا تھا, ٹھیک ہے, کسی نے مجھ سے اختلاف کر لیا. جیسے اس نے اختلاف کیا تو بجائے اس کے کہ میں اپنا نقطہ نظر صحیح سے پیش کروں, یا اس نے جس بات پہ اختلاف کیا اس کے متعلق دلیل دوں, مثال دوں, میں یہ نہیں کر رہا. میں کیونکہ ہتے سے اکھڑ گیا, میری تو غصہ آ گیا, مجھے تو ہٹ گئی میری. میں نے کیا کرا, وہ بات تو چھوڑ دی. اس آدمی نے جو بات کہی, اس کی جو زندگی کے اندر مشکلات تھیں, مسائل تھے, اس میں جو خامیاں تھیں وہ بتانا شروع کر دی. اور تم بھی تو ایسی ہو, مجھ سے کہہ رہے ہو ایسا, تم خود ایسی ہو. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ میں بھی تو خامی ہے. بجائے اس کے کہ جس نے مجھ سے اختلاف کیا ہے میں اپنی بات کو مثال کے ذریعے واضح کروں, یا اس کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہے, میں اپنی بات سمجھانے کی کوشش, وہ میں نہیں کرتا. میں کس بات پر اتر آتا ہوں, اس کی خامی تلاش کر کے پوائنٹ آؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہوں. اس کی ذات پہ انگلی اٹھانا اور نشانہ باندھنا شروع کر دیتا ہوں کہ تم ایسے ہو, تم ایسے ہو, تم ایسے, تم ایسے. اختلاف پر ہتے سے اکھڑ جانا, تنقید برداشت نہ کر پانا. آپ پر کوئی تنقید کرے اور آپ بالکل, آپ کو زیرو ٹالرنس ہو تنقید کے معاملے. جیسے کسی نے تنقید کی, آپ نے بھی کیا کرا, راشن پانی لیا اور آپ چڑھ گئے اس کے اوپر, آپ نے بھی تنقید کی توپیں چلا دی اس پہ, دھڑا دھڑ گولہ باری کر دی. ٹھیک ہے, اس نے کہا کیسے مجھے ایسا, یہ سمجھتا کیا ہے مجھے ایسا. ٹھیک ہے, اگر یہ والی کیفیت آپ کی ہے تو اس کا مطلب بھی یہ غلطی جو ہے وہ آپ کے اندر موجود ہے کہ آپ ہر معاملے میں دوسروں کی رضامندی اور ان کو خوش رکھنا جو ہے وہ ضروری سمجھتے ہو. ٹھیک ہے, اچھا ایک بات اور آپ کو سمجھنی چاہیے یہاں, وہ یہ کہ ایک ہوتا ہے ضروری سمجھنا اور ایک ہوتا ہے خواہش رکھنا. دونوں میں فرق ہے. ٹھیک ہے, دیکھیے جیسے آکسیجن ہمارے لیے ضروری ہے, ایسے ہی ہے, اس کے بغیر ہم زندہ نہیں رہیں گے. پانی ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے, غذا کے بنیادی اجزاء ہمارے لیے ضروری ہیں. لیکن اگر قورمہ بنا ہوا ہو نا تو ذرا اور مزہ آئے گا. ابھی جو قورمہ ہے یہ کیا ہے, یہ خواہش ہے, ضرورت نہیں ہے. ضرورت میں اور خواہش میں کیا ہے, فرق ہے.
میں جب آپ سے کہہ رہا ہوں ہر معاملے میں دوسروں کی رضامندی، خواہش ہونی چاہیے آپ کی کہ لوگ آپ سے راضی رہیں، خواہش ہونی چاہیے کہ لوگ آپ سے خوش رہیں. میری خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے خوش رہیں، اوکے. میری خواہش ہے کہ لوگ مجھ سے راضی رہیں، اوکے. لیکن اگر نہیں رہیں، کیا میری زندگی میں بھونچال آ جانا چاہیے؟ نہیں. اگر یہ خواہش رہے، ضرورت نہ بن جائے. جب یہ ضرورت بن جاتی ہے کہ ہر ایک مجھ سے راضی رہے، ہر ایک مجھ سے خوش رہے، اور جب کوئی نہیں رہتا تو آپ کی زندگی میں کیا آ جاتا ہے؟ ایک زلزلہ آ جاتا ہے. آپ کی جو ذہنی سوچ ہے، فکر ہے، وہ سب اتھل پتھل ہو جاتی ہے. آپ کی رات کی نیند جو ہے وہ حرام ہو جاتی ہے. تو ہم بولیں گے یہ جو آپ نے ہر معاملے میں دوسروں کی رضامندی اور خوشی ہے، اس کو اپنے لیے کیا سمجھ لیا ہے؟ ضروری سمجھ لیا ہے. تو ضرورت نہ بنائیے اس بات کو، خواہش رہنے دیجیے. یہ خواہش سب کی ہوتی، فطری، کہ مجھ سے لوگ خوش ہوں، مجھ سے لوگ راضی ہوں. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی نہ ہو، اوکے نہ ہو. یہ جو رویہ اوکے نہ ہو، یہ جو رویہ ہے یہ نارمل ہے. اور یہ والا رویہ کیوں نہ ہو؟ جب تک میں اس کو راضی نہیں کر لوں گا، اپنی بات سے متفق نہیں کر لوں گا، جب تک یہ مجھ سے خوش نہیں ہوگا، جب تک میرے اندر بے چینی شروع ہو جائے گی. یہ رویہ نارمل نہیں ہے، یہ غلطی پر مبنی رویہ ہے. نیکسٹ ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں وہ علامات جس سے ہمیں پتہ چلے کہ یہ غلطی ہمارے اندر موجود ہے. ٹھیک ہے. آخری علامت یہ ہے کہ جس کا آپ احترام کرتے ہو اس سے اختلاف نہ کر پانا. ٹھیک ہے. جس کا آپ احترام کرتے ہیں اس سے اختلاف نہ کر پانا. یہ جس کو آپ اچھا سمجھتے ہو اس کی رائے سے اختلاف آپ نہیں کر پا رہے. اس کی ہر بات آپ کو کیا لگ رہی ہے؟ اچھی لگ رہی ہے. صحیح ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے ساتھ. مطلب ظاہر سر کو اگر آپ نے مان لیا کہ ظاہر صاحب بہت قابل آدمی اور ان کا احترام اور مطلب پسندیدگی کی نظر سے آپ دیکھ رہے ہیں یا ان کو آپ امپورٹنس ہی دے رہے ہیں، تو اب آپ ہر بات مان رہے ہیں ان کی. اگر وہ غلط بھی کہہ رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ غلط کہہ رہے ہیں، لیکن آپ کیوں اختلاف نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ آپ ان کا، اور اگر آپ اختلاف کریں گے تو آپ کو ڈر کیا ہے؟ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے آپ ان کی غلط بات کو بھی ایکسیپٹ کر لے رہے ہو. دیکھیے ہمیشہ یاد رکھیے، یہ ترقی کا رویہ یہ نہیں ہوتا. ترقی کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شخصیت پرستی کے بجائے، ہمارے یہاں بڑا مسئلہ ہو گیا اس قوم کا، یہ قوم شخصیت پرست ہو گئی. اصول پرست ہونے کے بجائے شخصیت پرست ہو گئی. یعنی اگر مجھے عمران خان اچھا لگتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ میرے لیے ہیرو ہے، تو اب اس کی ہر بات کو میں تسلیم کروں گا. کوئی غلط بات بھی اگر کر رہا ہے تو میں اس سے اختلاف نہیں کروں گا. ٹھیک ہے. ایسے ہی ہمارے ہاں استادوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے. اسی طرح ہمارے ہاں جو مذہبی رہنما ہیں ان کے ساتھ بھی یہ مسئلہ ہے. سیاسی رہنما کو بھی یہی ہم سمجھتے ہیں کہ بس اس نے جو بات کہہ دی وہ فائنل ہے. یہ رویہ جب آپ رکھو گے نا، آپ کا دماغ، سوجھ بوجھ سب بند ہو جائے گی، اور آپ اپنے آپ کو امپورٹنس ہی دینے کے بجائے کس کو، جو لیڈر جس کو آپ نے مان لیا اس کو آپ کیا دینا شروع کر دو گے؟ امپورٹنس. میں یہ کہوں گا اس کو اہمیت دیجئے، اس کی بات کو فالو کیجئے، اس سے لرننگ کیجئے، لیکن جہاں وہ غلط کہہ رہا ہے ادب کے ساتھ اختلاف کیجئے. یہ بات ذہن میں ڈالیے، ادب کے ساتھ اختلاف ضرور کیجئے. اگر آپ ادب کے ساتھ اختلاف نہیں کر رہے ہیں، اختلاف کر اس لیے نہیں رہے ہیں کہ اگر میں نے اختلاف کیا تو یہ ناراض ہو جائے گا، یہ مجھے اچھا نہیں سمجھے گا، گندا بچہ سمجھے گا مجھے، اس لیے میں اختلاف نہیں کر رہا، تو یہ ایرر آپ کے اندر موجود ہے. ہمارے ہاں یہ فکری جو ہے وہ انحطاط ہمارے اندر پیدا ہوا ہے. میں اس کو کہتا ہوں یہ مفلسی ہے، فکری مفلسی. ایک آدمی مفلس ہوتا ہے نا، اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کو نہیں ہے. ایک آدمی کی فکری مفلسی ہوتی ہے. فکری مفلسی کیا ہے؟
کہ آدمی شخصیت پرست ہو جائے نہ کہ اصول پرست ہو، یعنی وہ بات کو سمجھے. ہمارے ہاں میں کبھی کبھی دیکھا، میں نے کوئی پوسٹ لگائی میں نے کسی شخصیت کی، تو لوگ اس پوسٹ میں جو لکھا ہے وہ نہیں پڑھتے، بلکہ سب سے پہلے کیا دیکھتے ہیں؟ وہ شخصیت، اور اس کے ساتھ یا تو واہ واہ شروع کر دیتے ہیں یا پھر تنقید شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بنیادی مقصد کیا ہے؟ ان کو وہ شخصیت پسند نہیں ہوتی. ابھی جتنے فیس بک کے اوپر مسلم لیگ نواز والے اور عمران خان والے جو ایک دوسرے کے ساتھ گالم گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ شخصیت پرستی. ایک گروپ جو ہے عمران خان کو پسند کرتا ہے، وہ اس کی ہر بات کو کیا بولے گا؟ صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے. اور نواز شریف کی ہر بات کو کیا بولے گا؟ غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے. اسی طرح نواز شریف والے کیا کریں گے؟ اپنے لیڈر کی ہر بات کو کیا کریں گے؟ صحیح، اور دوسروں کی ہر بات کو کیا کریں گے؟ غلط. آپ اگر آپ بھی ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے لیڈرشپ کے اندر، ہمارے ہاں ایسا ہوا ہے مذہب میں بھی. مطلب میں اگر امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں تو ان سے اختلاف نہیں کروں گا، ان کی کسی بات سے اختلاف نہیں کروں گا. اگر میں شیعہ ہوں تو میں شیعہ کے کسی عالم کی بات سے اختلاف نہیں کروں گا. ایسا نہیں ہے. ہر آدمی جو ہے اس سے غلطی ہو سکتی ہے. یہ جو رویہ ہے نا، یہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی. نبی کے علاوہ جو بھی ہے اس سے کیا ہوگی؟ غلطی ہوگی. تو ہم ہر ایک کو اسٹڈی کریں گے، ہر ایک کو سمجھیں گے، اس کا ادب بھی کریں گے، اس کا احترام بھی کریں گے. لیکن اگر کہیں وہ غلطی کرے گا تو اس سے کیا کریں گے؟ اختلاف کریں گے ادب کے ساتھ. اگر آپ نہیں کر پاتے اختلاف، صحیح، تو اس کا مطلب ہے آپ کے اندر یہ والا ایرر موجود ہے. ہو گئے پورے؟